قرآن کی یہ جو آیت ہے اس میں لیتفقہوا فی الدین کا جو کنسپٹ ہے، یہ دونوں ٹرمینالوجیز بہت اہم ہیں۔ تفقہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کوگنیشن ہونا چاہیے، اور کس کا؟ وہ لائف سٹائل جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے۔ دین کا مطلب صرف جو ہے نا عبادت نہیں ہے، مولانا مودودی نے اس کی پوری تفہیم کی ہے۔ تو فہم دین وہ بصیرت ہے جو انسان کو اس کی اپنی پرسنالٹی، اس کے رب، اس کی ذمہ داریوں کا شعور عطا کرتی ہے۔ اگر آپ فہم سمجھ پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی معاملے میں تو یو مسٹ ہیو ٹو ڈو ایفرٹس، آپ کو کوشش کرنا پڑے گا، اور بغیر کوشش کے جو ہے نا آپ اپنی مینٹل ایبیلٹیز کو بھی جو ہے نہیں بڑھا سکتے۔ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آپ اپنے خدا سے باتیں کیجیے، آپ کو اندازہ ہوگا بہت ساری چیزیں خود اللہ تعالیٰ ہمارے یعنی دماغ میں ڈال دیں گے۔ اپنے مسائل کو اس سے بیان کیجیے، اپنے مسائل کو اس سے بیان کیجیے، تنہائی میں اللہ کے حوالے کیجیے، مسائل کو اللہ کے حوالے کیجیے۔ یا اللہ میں تجھ سے رہنمائی چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ انسان اپنے رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان اور طاق شبوں کے ان لمحات کو نصیب فرمایا، اور اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تیرے حسن عبادت تک پہنچ سکیں اور عبادتوں کا ذوق اور شوق ہمارے اندر پیدا ہو۔ محترم حضرات، ایک سیریز پوری چل رہی ہے یہاں پر، اور اسی کے تحت آج ایک اہم ٹاپک لیتفقہوا فی الدین، سورہ توبہ کی آیت سے اس ٹاپک کو نکالا گیا ہے۔ دین کی سمجھ رکھنے والے یا مومنین کی صفات میں سے ایک صفات ہے۔ یہ بات ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قرآن مجید صرف عقائد، عبادات یا فقہی مسائل کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، دستور حیات ہے، اور کمپلیٹ لائف سٹائل کو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے تصور سے جوڑا ہے، اور انسان کو یہ دین کیا دیتا ہے اس کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ایک بہت معرکۃ الآراء کتاب لکھی، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، اور وہاں ثابت کیا کہ یہ دین انسان کو فکری، روحانی، سماجی اور عملی سطح پر رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو یہ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمان سب کے سب کوچ کریں، سو کیوں نہ نکلا ہر فرقے میں سے ایک حصہ تاکہ دین میں سمجھ پیدا کریں، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو ان کو ڈرائیں تاکہ وہ بچتے رہیں۔ اس آیت کو جب میں پڑھتا ہوں تو 2 بنیادی باتیں میری سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دین کے بہت ساری سرگرمیاں ہیں، جہاد کی بھی سرگرمی ہے، معاشرتی کام ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، ساری کوششوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اگر جہاد کے لیے نکل بھی رہے تو تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے تھے جو دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگاتے، اور وہ اس لیے اہم ہے کہ اگر تم دین کے بارے میں جانیں گے نہیں تو پھر تم کو سچ اور غلط کے بارے میں کون ڈرائے گا۔ دوسری چیز یہ آیت سے مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ عام طور پہ ہم ذہانت کا تعلق سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور جس کو جتنی ذہانت مل گئی، فہم مل گیا، وہ اتنا جو ہے نا اچھا ہے۔ بعض لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور بعض لوگ بالکل ہی سلو لرنر ہیں، یہ ہماری تقسیم ہے۔ لیکن قرآن کی یہ آیت اس بات کی طرف ہم کو متوجہ کرتی ہے کہ اگر آپ کمپریہنشن چاہتے ہیں، اگر آپ انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ فہم سمجھ پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی معاملے میں، تو یو مسٹ ہیو ٹو ڈو ایفرٹس، آپ کو کوشش کرنا پڑے گا، اور بغیر کوشش کے جو ہے نا آپ اپنی مینٹل ایبیلٹیز کو بھی جو ہے نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ خالی ہم جس طرح سے فزیکل ہمارے فٹنس کے بارے میں ہمارا رویہ ہے، اس سے زیادہ برا رویہ ہمارے مینٹل فٹنس کے بارے میں ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں ہمیشہ کہ ہم دوڑیں گے، ہم بھاگیں گے، ہم ایکسرسائز کریں گے، ہم جم کو جائیں گے،
لیکن وہ دن کبھی آتا نہیں ہے. اسی طرح سے فہم اور انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے, اپنی مینٹل ایبلٹیز کو اونچی لیول تک لے جانے کا جو معاملہ ہے, اس میں بھی ہم لوگ سوچتے ہیں, بلکہ عام طور پہ ہمارا جو معاملہ ہے, اس کو میں اکثر ہمارے لیکچرز میں بھی کہتا ہوں کہ والدین نے جتنا ہم کو فہم حاصل کرنے کے لیے ایجوکیٹ کیا, اس کے بعد بہت ہی مائنیوٹ پرسنٹیج ہے جو اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹڈ بنانے اور ایڈڈ ایجوکیشن حاصل کرنے, ایڈڈ لرننگ حاصل کرنے. تو یہ ہمارا جو رویہ اپنے بارے میں خود ہے کہ ہم اپنے فہم اور انڈرسٹینڈنگ اور کوگنیشن کو, شعور کو جو ہے نا بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں. یہ بہت قابل توجہ امر ہے, اور اس پر میں بہت آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے جو نا ہم کو کرنا ہے. دیکھیے, انڈرسٹینڈنگ کے مختلف لیول سے, میں یہاں پر اس کے سائنٹیفک توجہ میں نہیں جاؤں گا, لیکن اس کی سب سے جو نچلی سطح ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو ٹچ کر کے دیکھیں کہ یہ گرم ہے یا نہیں ہے. وہاں سے نکل کر ایک دفعہ آپ کو چرکا لگ جاتا ہے تو پھر دوبارہ ہاتھ نہیں داغاتے ہیں, بچہ بھی, چھوٹا بچہ بھی. وہاں سے نکل کر انڈرسٹینڈنگ ہماری اس لیول تک پہنچتی ہے کہ انسان غور و فکر کے ان مراحل میں چلا جاتا ہے جہاں اس کی روح ٹوٹلی جو ہے نا خالق کائنات کے اندر جذب ہو جاتی ہے, اور شعور کی اعلیٰ ترین کیفیات میں انسان اچھائی اور برائی کے درمیان بالکل کلیئر کٹ ایک دم سے جو نا فیصلے کرنے لگتا ہے. تو میں آپ کو کہوں گا کہ ہمارے فہم کے کس درجے پر ہم کو رہنا ہے, آپ غور کریں. جو عام طور پہ فہم کے درجات بتائے جاتے ہیں وہ 8 ہیں, یعنی سینسری انڈرسٹینڈنگ, حصی فہم جو میں نے ابھی کہا, سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ, لاجیکل انڈرسٹینڈنگ, ایبسٹریکٹ یا نظری یا جو ہے نا فکری انڈرسٹینڈنگ, اور کوگنیٹو انڈرسٹینڈنگ یا ادراکی انڈرسٹینڈنگ, اور اسپرچول یا جو ہے نا روحانی فہم, اور آخری میں ہے 2 وزڈم بیسڈ انڈرسٹینڈنگ اور معرفت یعنی نوسٹک اور مسٹیکل انڈرسٹینڈنگ. کہتے ہیں نا کہ معرفت الہی جس کو حاصل ہو گئی وہ جو ہے نا پوری طرح سے اس کائنات کے اندر اللہ کے یعنی اطاعت کے اندر غرق کر دیتا ہے اپنے آپ کو. دنیا کی زندگی کی حقیقت اگر کسی کو معلوم ہو گئی تو وہ پھر پوری طرح سے خدا کے سامنے جھک جاتا ہے. لیکن ایک بات میں یہ کہوں کہ جو شخص خود کو نہیں پہچانتا ہے, جس کی انڈرسٹینڈنگ خود کے بارے میں نہیں ہے, جو اپنے آپ کو نہیں جج کر سکتا ہے, جو خود کے بارے میں لا علم ہے, تو خود کو نہ جاننے والا خدا کو نہیں جان سکتا. پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم کیا ہیں, ہمارے اندر اللہ نے کیا کیا صلاحیتیں دی ہیں. پورا قرآن پڑھا ہوا ہے, ہم پڑھتے ہیں, یعنی تراویح میں پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے بارے میں علم نہیں ہے. اور جتنا لاپرواہی کا رویہ ہمارا اپنی ذات کے بارے میں ہے, اگر لاجیکلی کبھی بیٹھ کے سوچے تو حیرت ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ اگنور ہم نے اپنے آپ کو کیا ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, دوستوں کے لیے, انسانوں کو بتانے کے لیے, انسانوں کے اندر جو ہے نا اپنے مقام کو بڑا رکھنے کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں, لیکن اپنی ذات, اپنی پرسنالٹی, اس کے ڈیولپمنٹ پر ہم بہت کم توجہ دیتے ہیں. تو قرآن کی یہ جو آیت ہے اس میں لیتفقہوا فی الدین کا جو کنسپٹ ہے, یہ دونوں ٹرمینالوجیز بہت اہم ہیں. تفقہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کوگنیشن ہونا چاہیے, اور کس کا, وہ لائف سٹائل جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے. دین کا مطلب صرف جو ہے نا عبادت نہیں ہے, مولانا مودودی نے اس کی پوری تفہیم کی ہے. تو فہم دین وہ بصیرت ہے جو انسان کو اس کی اپنی پرسنالٹی, اس کے رب, اس کی ذمہ داریوں کا شعور عطا کرتی ہے. اور اس آیت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو دین کو سمجھنا ہے یہ انتہائی ضروری ہے, ورنہ اس وقت جو معاشرے میں ہمارے سامنے ہو رہا ہے یہ دین کو نہیں سمجھنے کے اندر ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کس طرح سے چھوٹی چھوٹی دکانیں لوگ دین کے نام پہ یعنی کھولے ہوئے ہیں, اور دین اور آخرت کے نام پہ جو کاروبار اس وقت دنیا میں چل رہا ہے وہ سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والا ہے. اور پوری آبادی کی آبادیاں جو ہے نا دین سمجھ کے کر رہی ہو, جو کام ہم وہ کر رہے ہیں وہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے, لیکن دین سمجھ رہی ہے. آپ دیکھ رہی کہ فرائض کی اہمیت نہیں ہے, لیکن شب برات پہ ہمارے پاس جو ہے نا لوگ بہت کچھ کرتے ہیں. ہاں, وہ نماز 5 وقت کی نہیں پڑھیں گے, قرآن کبھی پڑھیں گے نہیں, لیکن میلاد آ جائے گا تو پوری قوم جو ہے نا ہماری ابھر کر سامنے آ جائے گی. تو یہ اس طرح کا جو ڈائیورس اپروچ ہے, یہ جو بالکل ایک دم سے یعنی الٹے راستے پر چلنا ہے, وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ دین کی جو کامن سینس ہونا چاہیے تھا اس کامن سینس سے ہم لوگ محروم ہیں اور بننے نہیں دیتے. یعنی اجارہ دار جو دین کے نالج پر اور دین کے جو نا اس پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنے اطراف مسپرائز کرتے ہیں, اور لوگوں کو ان کے اپنے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے مفادات, ان کے اپنے مسائل جو رہتے ہیں اس کے اندر الجھا دے کے یعنی اپنے الو کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کی حد یہ ہے کہ جب وہ لوگ سمجھنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت لوگوں میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں, اور یہ مسلکی اختلافات اور دین کے نام پہ جو جھگڑے پنچایت جو ہمارے سامنے آتے ہیں, یہ مختلف دکانوں کو زندہ رکھنے کی ایک کوشش ہے, اور جس میں وہ لوگ
ڈیوائڈ اینڈ رول کی بنیاد پر اپنے آپ کو جو ہے لگائے ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم اس پورے فہم دین کے بارے میں اگر غور و فکر کریں تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں طور پر جو ہے نا دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیا چیز ضروری ہے اور کیا چیز ضروری نہیں ہے, کس چیز کی کتنی اہمیت ہے. نماز فجر چھوڑ کے اور نماز عشاء کی 4 رکعت چھوڑ کے آپ تراویح پڑھے تو کوئی حاصل نہیں, دونوں کا الگ الگ مقام ہے. اگر بنیادی طور پہ فرض نمازیں چھوڑ کر کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی حاصل نہیں ہے. تو فرض کی کیا اہمیت ہے, سنت کی کیا ہے, دین میں کس چیز کو کس لیول پہ کرنا چاہیے, کیا ہم جو ہے نا امپورٹنس کس چیز کو دینا چاہیے, یہ ہے اصل فہم دین. اور قرآن کی یہ آیت جو ہے وہ بہت ہی ہم کو ریلیونٹ ایک تنبیہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ بہت کلیئر الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ آپ جہاد کو جا رہے تھے ہوں گے, سب کچھ کر رہے تھے ہوں گے اپنی جگہ, لیکن تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے جو دین کی گہرائی سے سمجھ حاصل کرنے نکلتے اور وہ اپنی قوم کو دین کا علم حاصل کرنے کے بعد آ کے صحیح اور غلط کی تمیز دیتے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس قوم کو جو ہے اچھائی کی طرف لوٹاتے. تو یہ جو معاملہ تھا قرآن کا, اس اپروچ نے ایک پورا علم جو نا ہمارے دین کے اندر وجود میں لایا جسے ہم فقہ کہتے ہیں, جورسپریڈنس, فقہ. اور یہ فقہ جو ہے دین کی سمجھ کے لیے تھی, لیکن افسوس یہ ہے کہ اس علم کو بھی ہم نے لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنا لیا. یہ تو ہمارے یعنی انڈرسٹینڈنگ کا جو نا گیپ جو ہے اس کو ہم کو یعنی کیسے پاٹنا ہے وہ اس پہ ہم سوچیں گے. لیکن آپ کو میں اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے رسول کی ایک حدیث سناتا ہوں بخاری اور مسلم کی, کہ یہ جو تفقہ فی الدین ہے, یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے, دین کی سمجھ ہے, دین کے اندر جو چیز جتنی ہے جس جگہ ہے رکھنا ہے, اس کے بارے میں کامن سینس ہے, کامن سینس, بالکل کامن سینس ہے. تو مولانا مودودی نے اس کو خطبات کے اندر جگہ جگہ یعنی کوٹ کیا ہے کہ اگر ایک مزدور جو ہے نا, ایک کام والا نوکر ہمارے گھر میں آقا کی تعریف کرتے چلے جا رہا ہے لیکن جو کام بول رہے وہ نہیں کر رہا ہے, مطلب یہ کہ اس کا فہم بالکل نادان ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا آقا صرف یعنی تعریف سے خوش ہونے والا ہے, اسے کام کرنے کا جو ہے نا کوئی ذوق نہیں ہے, سمجھ ایسی ہے کہ صرف تعریف کرے چلے جا رہا ہے, تو کیا آقا اس سے خوش ہوگا؟ اس طرح کی بے شمار مثالیں مولانا مودودی نے دی ہیں. بخاری اور مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے, دین میں کامن سینس عطا کرتا ہے اور دین میں انڈرسٹینڈنگ عطا کرتا ہے. اس کی اہمیت اتنی اہم ہے کہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو تفقہ فی الدین یا دین کی سمجھ حاصل کرنے میں ہمارے لیے ہمارے سامنے رہنا چاہیے. ہم سمجھتے نہیں اس کو. اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو, برا نہ مانے آپ لوگ. ہم لوگ جو ہے نا یعنی کسی چیز کو ریسائٹ کرنے, کسی چیز کو بولنے, کسی چیز کو یعنی سننے, اس کے اندر اتنے گم ہو گئے کہ ہمارے تقریریں بھی وہ فہم دینے میں ناکام ہیں. ہم جوش جذبے میں لاتے بھی ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. اور ہماری ایکٹیویٹیز جو ہے, میں تو تحریک اسلامی کے پورے ساتھیوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو فی الوقت ایکٹیویٹیز ہیں, ان ایکٹیویٹیز کو بھی بڑی کرٹیکلی ہم کو سوچنا چاہیے. 21 سینچری میں بھی اگر ہم کرٹیکل تھنکنگ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہے. میں آپ کو اس موقع پر اینڈ آف دا رمضان میں کہہ رہا ہوں, لیکن اگر میری بات آپ کو لگے تو اگلے رمضان میں ہم اس تجربے کو کریں گے کہ ہم نے قوم کی ایک بڑی تعداد کو, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سماعت قرآن پہ تو لا لیا ہے. سماعت قرآن کی محفلیں ہم جما رہے ہیں, تو یہ ایک ہیبٹ تو بن چکی ہے. لیکن سماعت قرآن از ناٹ انف فار انڈرسٹینڈنگ. سماعت قرآن کے ساتھ فہم قرآن ضروری ہے. اگر پورا قرآن نہ بھی سنا جائے, کچھ حصہ بھی سنا جائے, لیکن اگر سمجھ کے سنا جائے تو یہ بہت بڑا کام ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اگلے رمضان کی وہ منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ سماعت قرآن کی جو محفلیں ہیں ان میں سے کچھ مقامات پر ہی صحیح, لیکن فہم قرآن کی جو نا ہماری کوششوں کو جو ہے یہ 30 دنوں کے اندر ہم جو ہے نا کوشش کرنا. اور اس میں 21ویں صدی نے اور ٹیکنالوجی نے ہمارے سامنے اتنی جو ہے نا اتنے ریسورسز ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ وہ 1-2 میتھڈس جو ہم جمع ہو کے فزیکلی جو ہے نا ایک دوسرے کو سمجھانے کی کرتے ہیں, آج کل چینج ہو گیا ہے پورا. تو فہم کو ڈیولپ کرنے والے آئٹمس کو جو ہے نا جنریٹ کرنا اس وقت بہت ضروری ہے کہ اب جو ہے نا سوشل میڈیا عام ہے, میڈیا کے ٹولز عام ہیں, لیکن آپ بتائیے کتنے ہمارے شارٹ ویڈیوز, کتنے ہمارے ریلز, کتنے ہمارے جو ہے نا یعنی آڈیو ویژولز ہمارے جنریٹ ہو رہے ہیں. اس لیے کہ چند لوگ کلاس میں بیٹھے پڑھیں یا چند لوگ مسجد میں آئے جمع ہو سنیں, یہ فہم کو حاصل کرنے کا یعنی فارمل طریقہ ہے. لیکن انفارمل وے میں جو فہم حاصل ہوتا ہے وہ پوری دنیا دوسرے مفادات کے لیے استعمال کر رہی ہے. لوگ اپنے بزنس کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس کو, لوگ جو ہے نا اپنے جو ہے نا فساد کو جو ہے نا پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, بی جے پی اپنی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے اسی میڈیا کو. لیکن ہم جو ہے نا ان ٹولز کو جنریٹ کرنے میں ناکام ہیں جو انڈرسٹینڈنگ آف دین جو ہے نا پیدا کرنے کے لیے
ہم کو ضروری ہے. ہمارے پاس بہت کریٹو قسم کے لوگ ہیں. ہمارے بزرگوں میں بعض جب بات کرتے ہیں تو ان کے جملے جو نا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اگر ریکارڈ کر لیے جائیں تو وائرل ہو جا سکتے ہیں. لیکن ہم ان ٹولز کو جو نا بنانے میں ابھی اتنی کوشش نہیں کر رہے ہیں. لیکن ہمیں اس کو اہمیت اس لیے دینا ہے کہ 3 بنیادی باتیں ہیں. نمبر 1, فہم دین انسان کو خیر و شر میں تمیز سکھاتا ہے. کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے اس کا اس کو جو نا اس کی سمجھ حاصل ہوتی ہے. نمبر 2, یہ فہم جو ہے نا یہ اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے. آپ بولیے اس سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا جو دنیا میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے, سمجھ کے دنیا کی محنت کر رہا ہے, لیکن اس کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں. نہ اللہ راضی ہونے والا ہے نہ وہ آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے. اس سے زیادہ بدقسمت اور اس سے زیادہ یعنی بے وقوف کون انسان ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سب سے بڑا بے وقوف کون ہے. صحابہ سے آپ نے سوال کیا تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ شخص سب سے بڑا بے وقوف ہے جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر لے. اب آپ دیکھیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہیں. ہم اپنی آل اولاد کے لیے دنیا حاصل کرنے میں ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ ہمارا دین خراب ہو جاتا ہے. اسی لیے آل اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے, مال کو فتنہ کہا گیا ہے, آزمائش کہا گیا ہے. تو یہ دوسرا بڑا فائدہ ہے. اور تیسرا جو سب سے بڑا فائدہ فہم دین کا ہے وہ یہ ہے کہ دین کی سمجھ سماجی اور عالمی مسائل کا حل فراہم کرتی ہے. لوکل ہی نہیں, مقامی نہیں, چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو, اگر آپ قرآن پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر گہری نظر رکھتے ہیں تو آپ ایک بہترین جو ہے نا کاؤنسلر بن سکتے ہیں اپنے مسائل کے. چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک ہم کو یہ فہم یہ فائدہ پہنچاتا ہے. تو فہم دین خیر و شر سکھاتا ہے. نمبر 1, اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہم کو بتاتا ہے. نمبر 2 اور نمبر 3, لوکل اینڈ انٹرنیشنل ایشوز کوئی بھی ہوں اس کے اندر ہم کو مدد دیتا ہے. اب اس کی عملی مثالوں میں اگر آپ دیکھیں تو 2 بڑی عملی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف عام طور پہ جو ہے نا ایک زبردست جو ہے نا حکمران, ایک وارئر اور ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ کیا جاتا ہے. لیکن ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بہت معروف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت اللہ کے رسول نے دعا دی تھی ان کو کہ اللہ تو عمر کو دین میں فہم عطا فرما, دین کے معاملات میں فہم عطا فرما. تو ان کی اگر آپ الفاروق پڑھیں شبلی نعمانی کی تو شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی زندگی میں ایسے ٹپیکل قسم کے جو نا مسائل لوگ لے کے آتے تھے کہ ان مسائل کو کوئی حل کرنے کا سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن حضرت عمر کے پاس آنے کے بعد آپ پوری اپنی ذہانت کو استعمال کرتے تھے اور بیٹھے ہوئے لوگوں میں آپ چنتے تھے کہ یہ مسئلہ کون بولنے والا ہے. کبھی حضرت علی کو آگے کر دیا, کبھی زبیر کو آگے کر دیا, کبھی عبد الرحمن بن عوف کو آگے کر دیا. تو یہ آپ کسی شخص کے فہم کو جو ہے نا, لیڈرشپ کے فہم کو جو ہے نا آپ اسے جج کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر جنہوں نے جنگ میں کبھی شرکت نہیں کی تھی, حضرت عمر کی لائف میں پریکٹیکلی خلیفہ بننے کے بعد جنگ میں کبھی شرکت نہیں کرے, وہ اس سے پہلے کی جنگیں ہیں جتنی بھی لڑی انہوں نے, لیکن ان کی پوری جنگوں کی لیڈ ان کے ہاتھ میں رہتی تھی. پوری لیڈ کمپلیٹ یعنی پلاننگ وہ دیتے تھے اور پورا جو ہے نا نقشہ وہ بناتے تھے. اور وہی نقشہ جو ہے نا کبھی حضرت خالد بن عمیر اور دیگر جو وہاں کے ہمارے جنگ کے سپہ سالار تھے وہ فالو کرتے تھے. اور حضرت خالد بن ولید نے ایک دفعہ اس کو فالو نہیں کیا تو آپ نے ان کو معزول کر دیا, کہا کہ میں اسٹریٹجی دے رہا ہوں اور تم اس اسٹریٹجی کو فالو نہیں کر رہے. تو یہ جو ہے نا ایک پرفیکٹ انڈرسٹینڈنگ والا, پرفیکٹ سمجھ والا آدمی ہی کر سکتا ہے, جو سمجھدار ہوتا ہے وہی کر سکتا ہے. ہمیں اپنی زندگی میں تمام کاموں میں ایک بات یاد رکھنا چاہیے, ہارڈ ورک ایک الگ چیز ہے. ہارڈ ورک آپ بعض وقت کر کے بھی بیوقوفی میں اپنا نقصان کرتے ہیں. ہارڈ ورک کے ساتھ اسمارٹ ورک ضروری ہے اور اسمارٹ ورک میں فہم آتا ہے. آپ کسی چیز کو کتنا سمجھتے ہیں, کتنا آسانی سے اس کو لیتے ہیں. ایک آدمی اپنے آپ کو ہمیشہ مصروف بتا سکتا ہے اور ایک آدمی 1000 مصروفیتوں کے درمیان اور 1000 کام کر سکتا ہے. تو یہ ہے فہم, یہ ہے انڈرسٹینڈنگ, یہ ہے کوگنیشن, یہ ہے. دوسری شخصیت جس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں کی تھی, لیکن ان کے پاس دونوں چیزیں آ گئی تھی. ایک تو فہم دین بہت آیا تھا, حضرت عبداللہ ابن عباس بہت مشہور و معروف ہستی ہے. دوسرے ان کے پاس پیسہ بھی بہت آ گیا تھا اور دولت اور پیسہ آنے کی آزمائش سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو وارن بھی کرتے تھے. اور ایک حدیث میں تو ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس 500 سال کے بعد جو نا ان کا حساب پورا ہوگا, اس لیے کہ ان کے پاس مال و دولت کا حساب دیتے دیتے عمر گزر جائے گی. تو لیکن اس کے باوجود اگر ہم حضرت عبداللہ ابن عباس کے کارناموں کو دیکھیں تو قرآن مجید میں جو کام ہوئے ہیں اس میں ایک بڑا مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے. انہیں ترجمان القرآن کہا جاتا ہے.
انہوں نے اپنی زندگی کے کئی سال علم حاصل کرنے میں لگائے، محنت کی، اور ان کے ذریعے سے جو تفاسیر لکھے ہوئے ہیں الگ الگ ٹکڑوں کی شکل میں، وہ آج کے پوری دنیا کے اندر جتنی تفاسیر لکھی جاتی ہیں ان میں ون آف دا بیسٹ اینڈ ون آف دا گریٹسٹ ریفرنس جو ہے نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہیں۔ اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ جو فہم ہم بول رہے، فہم در حقیقت اگر میں عام الفاظ میں بولوں تو معلوم ہونا کوئی چیز کے بارے میں معلوم ہونا، علم رہنا، یہ ہے فہم، علم رہنا ہے۔ سامنے گڑا ہے، ہمیں علم ہے تو ہم کو اس کا فہم ہے، اگر گڑا ہے تو ہم بچیں گے، معلوم ہے تو بچیں گے، لیکن اگر گڑے پر کچھ رکھا ہوا ہے ہم جانتے نہیں ہیں تو اچانک پیر ڈالنے کے نتیجے میں ہم اس گڑے میں گر جائیں گے۔ تو فہم کا جو اپوزٹ ہے وہ لا علمی ہے، اگنورینس ہے۔ اور لا علمی کے بارے میں اتنی خطرناک وارننگ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دیتے ہیں کہ جس سے ہم کو ایسے لگتا ہے کہ پوری قوم کو یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے 3 مرحلے کرنا چاہیے۔ ایک، وہ جو غلط نالج ہمارے کو آ گئی ہے اس کو انلرن کریں، غلط نالج جو آ گئی ہے اس کو انلرن کریں۔ دوسرا، نئی اپنی کوشش سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وسائل ہم کو دیے، قرآن اور سنت، اس کی بنیاد پر نالج کو اپنے اپ گریڈ کریں۔ اور تیسرا، اس نالج کو اپلائی کریں۔ تو ہمارے پاس بہت ساری نالج جو ہے نا غلط سلط آ جاتی، آبا و اجداد سے، کسی کام لوگوں سے سن کے، اور آج کل کی زبان میں بولوں تو واٹس ایپ کے ذریعے سے کوئی ریفرنس نہیں ہے، اچانک آگے اور فارورڈ کرے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، لا علمی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ زخرف میں فرماتا ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے میں عربی آیات کو چھوڑ رہا ہوں، جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتے گا ہم اس پر ایک شیطان مسلط کریں گے اور وہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ تو یہ جان رکھ لی کہ آپ کو اگر اللہ کے ساتھ اللہ کیا چاہتا ہے اس کا فہم حاصل کرنا ہے تو کنٹینیوسلی وی مسٹ بی ان ٹچ وتھ آلمائٹی، ہم کو ہمیشہ اس رب کائنات کے ساتھ مربوط رہنا ہے۔ اور مربوط رہنے کے الگ الگ طریقے آپ لوگ اپنائیے۔ فہم حاصل کرنے کے لیے قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے، فہم حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ریسیٹیشن ان میں سے ایک ہے، پڑھنا ایک ہے، بولنا پڑھنا۔ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آپ اپنے خدا سے باتیں کیجیے، آپ کو اندازہ ہوگا بہت ساری چیزیں خود اللہ تعالیٰ ہمارے یعنی دماغ میں ڈال دیں گے۔ اپنے مسائل کو اس سے بیان کیجیے، اپنے مسائل کو اس سے بیان کیجیے، تنہائی میں اللہ کے حوالے کیجیے، مسائل کو اللہ کے حوالے کیجیے۔ یا اللہ میں تجھ سے رہنمائی چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ انسان اپنے رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کسی مسئلے کو اللہ کے حوالے کیا، چند گھنٹے بھی نہیں لگتے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر دیتا ہے۔ اسے کشف کہتے ہیں، کشف کہتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی آرٹیفیشل چیز میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہر انسان کے لیے ممکن ہے۔ اسے صرف جو ہے نا صوفیاء کرام یا بزرگان دین یا بڑے لوگوں انبیاء وغیرہ سے مت کریے۔ اور اس میں آپ کو بات بتاؤں کہ سب سے بڑا کشف کس کا ہے؟ سب سے بڑا کشف باپ کا ہے۔ باپ کی دعا بھی اتنی زیادہ اثر کرتی، باپ کی آنکھ سے آنسو جو اولاد کے لیے نکلتے ہیں وہ بھی اتنی زیادہ اثر کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں ہمارا دماغ جو ہے نا کئی نیورونز جو ہے نا جنریٹ کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک ہماری قوت فکر جو ہے نا ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو باپ اپنی اولاد کے بارے میں جو تڑپ کے جو نا دعا کرتا ہے وہ دعا ہمارے فہم کو پالش کرتی ہے، ایک لحاظ سے اوور آلنگ ہو رہی ہے ہماری مشین کی۔ تو یہ ذکر الہی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کی کئی شکلیں ہیں، ان تمام شکلوں میں آپ کو دین کی سمجھ ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا اور عبادت کرنا، نماز میں قرآن پڑھنا، قرآن کے ساتھ دعائیں کرنا، دعا کرنے کے ساتھ اللہ سے بات چیت کرنا، اللہ سے بات چیت کرنے کے ساتھ سکوت کے ساتھ خود کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہ سب جو ہمارے سامنے کوششیں ہوتی ہیں، میتھولوجیکل ایفرٹس ہیں، یہ پوری چیزوں میں اصل میں ہم کو جو حاصل ہوتا وہ کوئی نہ کوئی اشارہ، کوئی نہ کوئی رہنمائی ہوتی ہے جو اللہ سے ہم کو ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس فہم کو حاصل کرنے کی جو کوشش ہے وہ دوسروں کے حوالے کر دی ہے۔ اور عجیب بات ہے، اس ترقی یافتہ دور میں مسلمانوں کا حال دیکھیے، استخارہ جیسی چیز، استخارہ تو ڈائریکٹ فہم کی چیز ہے نا، کوئی مسئلہ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا اپنی ذات کا، بالکل آپ دو راہے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ویسے وقت پہ آپ اللہ کے سامنے جھک رہے اور جھک کے اپنے مسئلے کو اللہ کے سامنے بیان کر رہے اور اس کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہ بھی ٹی وی پہ بول کے جو ہے نا کسی دوسرے کے ذریعے آپ استخارہ کرا رہے ہیں۔ تو یہ جو مسخرہ پن ہمارا دین کے ساتھ ہے، یہ جو لاپرواہی ہمارے دین کے ساتھ ہے، یہ بڑی جو ہے نا عجیب بات ہے۔ آپ یہ یاد رکھ لیجئے کہ ہم اگر یہ کام نہیں کریں گے، اگر ہم جو ہے نا کسی بھی مسئلے میں اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ کے ہم ہر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ آیت ہمارے سورہ زخرف کی ہمارے لیے وارننگ ہے کہ اللہ ایک شیطان کو لگا دیتا، اور شیطان جو غلط رہنمائی کرتا ہماری، ہم اس کو سمجھتے کہ وہی جو ہے نا ہمارا رہنما ہے۔
अहदीस में एक हदीस है, अल जहल दा व दवाउहु सवालुल उलमा, जहालत बीमारी है और इसका इलाज उलमा से सवाल करना है। यहां पे मैं उलमा के बारे में भी आपसे आगे बहस करूंगा। कुरान मजीद के अंदर उलमा का जो लफ्ज आया है वो नॉलेजेबल पर्सनालिटीज के लिए है, किसी खास मदरसे से फारिग होने वाले और खास लिबास पहनने वाले आदमी को आलिम नहीं कहते हैं। नॉलेजेबल पर्सन, जिनकी दीन में नॉलेज है, जिनका दीन में तफक्को है, जो दीन में गौर फिक्र करते हैं, जो दीन के बारे में मालूमात रखते हैं, जो दीन के बारे में मालूमात के साथ किसी मसले में उन मालूमात को लेकर कोई फैसला कर सकते हैं। ऐसे लोगों से जो ना मशवरा करना दर हकीकत जहालत की दवा है। जहालत बीमारी है और जहालत की दवा है। हजरत उमर ने एक बहुत ही बेहतरीन जो है ना उनका कौल मिलता है, उन्होंने कहा कि एक जमाना आएगा जब लोग बुराई के बारे में जानना छोड़ देंगे। बुराई के बारे में जानना छोड़ देंगे। एक जमाना आएगा जब लोग बुराई के बारे में जानना छोड़ेंगे, बुराई क्या है मालूम ही नहीं रहेंगी। और अब आज वो जमाना मुझे महसूस होता है, इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल हमारे बच्चों के हाथ में है। अगर उसके बुराइयां आपको मालूम नहीं रहे तो अपने बच्चों को हम कैसे बचा सकेंगे। उन्होंने फरमाया एक जमाना आएगा जब लोग जो है ना बुराई के बारे में जानना छोड़ देंगे और वो जमाना इस्लाम के जवाल का जमाना होगा। तो हजरत उमर बहुत ज़हीन इंसान थे। उनके बारे में आता है कि अगर नबी होते तो हजरत उमर होते अल्लाह के रसूल के बाद। तो ऐसी तफक्को, ऐसी गहराई के साथ सोच जो थी, उसके नतीजे में उन्होंने कहा कि इस्लाम के जवाल का वक्त होगा। इसलिए कि पर्सनली जो नुकसानात होते हैं जहालत के, मैं बताता हूं। गलत अकायद, गुमराही, बिदात, अखलाकी इनतात, गुनाहों में मुब्तला होना, हाँ, मादे को सब कुछ समझना, मटेरियल को सब कुछ समझना, पैसे को सब कुछ समझना, हाँ, ये सब इनफरादी नुकसानात है जो जहालत के नतीजे में हमें हासिल होते हैं। और इसके इज्तिमाई नुकसानात ये हैं कि टोटल सोसाइटल यानी बिखराव, माशरती इंतशार, जुल्म, ज्यादती और इल्मी और फिक्री दबाल। अल्लामा इकबाल कहते हैं खुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। तो ये खुव्वत फिक्र अमल जो है उसका ताल्लुक हमारे जहन से, कॉग्निशन से, हमारे सोच से, हमारे फाहम से, हमारी अंडरस्टैंडिंग से, हमारी परख से, हमारी डिसीजन मेकिंग से। मोहतरम सामीन इकराम, मैं आपके सामने एक बिल्कुल यानी तस्वीर रखने की कोशिश करता हूं कि हम जिस दौर में और जिस नबी के पैरोकार बने हैं, ये अल्लाह ताला की आखिरी कौम है। अब इसके बाद जो है ना कोई नबी तो आने वाले नहीं है। तो ये बिल्कुल क़यामत से पहले नबी आखिर के जो मानने वाले हैं उनको उस पूरे प्रोसेस को समझना चाहिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेसत के बाद जो है ना अपनाया था। आप इमेजिन कीजिए, अरब का माशरा बिल्कुल जो है ना अनपढ़ जाहिल माशरा था। उस माशरे के अंदर अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वदियत करता है, रसूल बनाकर भेजता है। अब वहां दो सोर्सेस हमारे सामने काम कर रहे हैं। एक तरफ कुरान की आयत है जो तसलसल के साथ नाजिल हो रही हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एटीट्यूड है जो फ्यूचर जनरेशन को जो है ना फ्रेम अप कर रहा है। तो आयत का तसलसल देख लीजिए आप कैसा है। मैं तरतीब बताता हूं। पहली वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। क्या वही की आयत है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम। कुरान में कहता है कि पढ़ो अपने रब के नाम के साथ। ये 5 आयत के अंदर, तकरीबन 5 आयत में हर आयत नॉलेज, किताब, कलम, पढ़ना, इक़रा, इस तरह के अल्फाज से मामूर है। पहली वही थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, पहली वही नाजिल हो रही है। मौजू क्या होना चाहिए था? मौजू इबादत होना चाहिए था, मौजू अखलाक होना चाहिए था, दूसरी तमाम चीजें होनी चाहिए थी। लेकिन अगर इस पूरी आयत के अंदर देखेंगे तो दूसरी आयत जो है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, अलक़ उसको कहते हैं जो माँ के पेट में एक मरहले तक आने के बाद एक गोश्त का लोथड़ा बन जाता है इंसान, उसको अलग कहते हैं। यानी अगर मैं ये कहूं कि पहली वही का टॉपिक आज की मॉडर्न साइंस में एम्ब्रियोलॉजिकल साइंस थी, गायनाकोलॉजी थी, मेडिकल साइंस थी, फर्स्ट वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हो रही है। और इससे जो ना एक सिग्नल ये जा रहा था कि ये जो आने वाली जनरेशन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे तैयार होने वाली है, ये नॉलेज वर्ल्ड पे जो ना कब्जा करने वाली है। ये पूरा प्लान था रब्बे कायनात का। और उसके बाद आप यके बाद दिगरे आयात देख लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयात नाजिल हो रही थी उनका तसलसल हमारे सामने बहुत ही खुलकर बताता है कि अल्लाह के रसूल के साथ जो है ना अल्लाह ताला की डायरेक्ट मदद थी, और उस मदद के नतीजे में अल्लाह ताला ने जानने और नहीं जानने, इग्नोरेंस से नॉलेज को बिल्कुल क्लियर कर दिया था। कुरान की आयत नाजिल हो रही है, हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, हल यस्तविल आमा वल बसीर।
کوئی اندھا اور دیکھنے والا ایک جیسا ہوتا ہے؟ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جو جاننے والے نالجبل ہیں اور نہیں جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر یہاں تک ہی نہیں، خشیت الہی کو اللہ سے خشیت الہی کو علم سے جوڑ دیا گیا ہے. اور یہ پورے آیات کے اندر میں صاف الفاظ میں آپ کو چیلنجنگ کہتا ہوں، آپ مجھے بتا دیں کہاں پر خاص علم دین کی بات آئی ہے. علم مینس علم، ایبسٹریکٹ نالج، بالکل کلیئر کٹ ہے. نالج از نالج، نالج خدا کا دین ہے. نالج کا مطلب حقیقت تک پہنچنا، سچائی تک پہنچنا. اور سب سے بڑی سچائی رب کائنات ہے. سب سے بڑی سچائی ہمارا پیدا کرنے والا ہے. سب سے بڑی سچائی اس نے جو آفاق و انفس پیدا کیے ہیں وہ ہے. ان آفاق و انفس پہ غور کرنا اور اس اعلیٰ اللہ کے نشانیوں میں غور کرنا، یہی تو ہے تفقہ. اور کیا ہے؟ پوری دنیا کے معاملات ہوں یا ہماری زندگی کے معاملات، ان میں سمجھدار آدمی کی زندگی الگ رہتی، جاہل کی زندگی الگ رہتی. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بلا شبہ اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں، خشیت الہی وہی لوگ ڈرتے ہیں جو نالجبل ہیں، جاننے والے ہیں، فہم رکھتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، تفقہ رکھتے ہیں، وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اب یہ پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن کی آیات کنٹینیوس نازل ہوتے ہوتے انسان کو ہٹ کر رہی تھی. قرآن کی آیت میں آپ اگر دیکھیں گے تو دو طرح کی آپ کو آیت ملیں گی، اور تقریباً جو انسان کو ایڈریس کی ہوئی آیات ہیں اس میں 80% آیات جو ہے انسان کے اس انٹلیکٹ کو اپیل کرنے والی ہے. افلا یعقلون، افلا یعلمون، افلا یتدبرون، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت. یعنی آپ کو ایک کوشچن کے انداز میں، استفہامیہ انداز میں اٹھایا جا رہا ہے، سوچنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. اور میں سائنٹیفکلی کہوں تو آپ کے دماغ کے نیورونز کو ہلایا جا رہا ہے، آپ کے دماغ میں شعاعیں پیدا ہو رہی ہیں. آپ یقین مانیے قرآن کبھی اس گہرائی سے پڑھ کے دیکھو، ایک دم ایسا چمک کے ویسا ہمارے سامنے چیزیں اوپن ہوتی کہ ہم خود حیران ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں وہ الیکٹریکل فورسز رکھے ہیں کہ اگر آپ کسی پرٹیکولر ڈائریکشن پر اگر غور و فکر کرنا شروع کر دیں تو وہاں پر آپ کو راستہ کھلتا ہوا چلا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بہت چیلنجنگ انداز میں فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں ہم اس کو خود راستہ بتاتے ہوئے چلے آتے ہیں. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر تم نہیں کرتے تو یاد رکھ لو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تم اپنی طرف سے چاہنا ضروری ہے. ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو نہیں اٹھاتا جو خود کو بدلنا نہیں چاہتی ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ کی طرف سے ایک سلسلہ تھا وہی کا وہ جاری تھا. دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی، جن کے بارے میں ہم کہتے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میں سمجھ کا معاملہ یہ ہے کہ معرفت الہی کی آخری منزل پر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی زندگی جو تھی اس میں وہ سارے کام آپ کو جو کیے اس میں آگے کی ویژن آپ کو دکھتی ہے. حلف الفضول ہو یا جو ہے نا معاہدہ حدیبیہ، ان سب میں آپ کو فیوچرسٹک جو ہے نا ویژن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو نظر آتا ہے. لیکن جب مدینہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں سب سے پہلے جو مسجد تعمیر ہوئی تھی مسجد قباء، تو اس کے ساتھ فوری آپ نے لرننگ سینٹر قائم کر دیا تھا. پروفیسر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ 17 مساجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مرکز عبادت تھا لرننگ سینٹر قائم کر دیا تھا. پروفیسر حمید اللہ ایک اور بات لکھتے ہیں کہ آج کی اوپن لرننگ جو ہے، اس اوپن لرننگ کی اصل بانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آن لائن لرننگ، اوپن لرننگ، یا جو ہے نا ہم ڈسٹینس ایجوکیشن یہ سب کہتے ہیں نا، ان سب چیزوں کے بانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا نظم بنایا تھا کہ 17 انسٹیٹیوشنز پورے مساجد کو جو لگے ہوئے تھے ان کا پورا ایڈمنسٹریشن خود دیکھتے تھے آپ. اور وہاں سے لوگ ریسورس پرسن کی شکل میں نکل کر اقوام میں مختلف جاتے تھے اور جو ہے نا وہ تعلیم دینے کا کام انجام دیتے. نیچرل بات ہے، بالکل ابتدائی اسٹیج میں قرآن اور حدیث کی تعلیم سے ہٹ کے کیا تعلیم دے گا انسان. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس حد تک محدود نہیں رکھا. آپ کے ساتھ پورے 20 صحابہ کی ایک پوری جو نا ٹیم تھی جو فورن لینگویجز پر جو نا اپنا عبور رکھتے تھے اور ان کے ذریعے سے آپ کمیونیکیشن کا پورا جو نا سیٹ اپ جو نا وہاں پہ قائم کیے تھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایفرٹ تھا اس نے پورے سماج کے اندر ایک عجیب ہلچل پیدا کر دی تھی اور سب لوگ جاننے، پرکھنے اور نالج حاصل کرنے، اسکل کو ڈیولپ کرنے اس پر اتنا یہ ہو گئے تھے کہ صفہ جو چبوترا تھا اسے پہلی اوپن
लर्निंग यूनिवर्सिटी कहा जाता है। 800 के करीब साहबा ने उस सुफा यूनिवर्सिटी से जो ना तालीम और तदरीस हासिल की थी। तो ये पूरा सिस्टम था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में ये ओपन लर्निंग सिस्टम था जो पूरे समाज के अंदर चल रहा था। उसी में एक वाकया हुआ ना, वो हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत जो हुई, वो एक एज ए रिसोर्स पर्सन जा रहे थे, जाकर जो है ना वो तालीम देने कुरान के औराक को लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनको पकड़ा गया और शहीद कर दिया गया। तो ये सहाबा के पूरी जो रिसोर्स पर्सन की टीम थी, इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ट्रेनिंग देते थे ताकि उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, अगर मैं कहूं तो प्याजे की आज की थ्योरी या फिर जो है ना हमारी एजुकेशन की जितनी थ्योरीज हैं, पेडागोजिकल थ्योरीज हैं, उन सब में प्रैक्टिकली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन कामों को आप देख सकते हैं। रिसोर्स पर्संस को ट्रेन करना, ये कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऐसी आ जाए कि टीचर जो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बनाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग उन बच्चों से ऊंची रहे, आपको ट्रेन करते थे और लोगों को जो ना उसमें ताक करते थे। नेचुरल बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो एटीट्यूड था, वो एटीट्यूड एक तरफ था, और कुरान जो कंटिन्यूअस नाजिल हो रही थी आया, वो दूसरा। सूरह मुल्क की आयत अगर पढ़ेंगे तो आप चैलेंज है कि आप नजर दौड़ाओ, कायनात पर नजर दौड़ाओ, तुम्हारी नजर थक के आ जाएगी। और इन सब का नतीजा यह हुआ कि जब कुरान ने लोगों को इंक्विजिटिव स्टाइल में, सवालिया स्टाइल में, इस्तिफामिया स्टाइल में उनके फहम को, उनके अंडरस्टैंडिंग को, उनके समझ को चैलेंज करना शुरू हुआ, तो इंसान ने उस पहलू पर गौर व फिक्र का आगाज कर दिया। इब्तिदाई दौर में देखेंगे कि जिहाद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद कुछ अरसा जिहाद रहा, लेकिन जिहाद हमेशा नहीं रहा, उसकी शक्लें बदलती गई। जिहाद सेंटर से निकल के दुनिया में फैलता गया, लेकिन जहां हालत अमन आई, वहां सहाबा हर जगह अपने अपने ओपन लर्निंग से यानी सिस्टम्स को उन्होंने एस्टैब्लिश किया। उसीलिए वो दौर में हमारे पूरे जो है ना अहादीस को जमा करने वाले पूरे जो है हमारे इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी उसी दौर के अंदर हमको मिलते हैं। और मौलाना अबुल हसन अली नदवी अपनी किताब में लिखते हैं कि दौरे अव्वल के अंदर हालत अमन के आते ही मुसलमानों के अंदर जो उलूम और फनून को जानने का जज्बा शुरू हुआ, इसने टोटली जो है ना पूरी कौम की जो है ना कैफियत को बदल दिया। तफक्कुह फिद्दीन एक फर्द का नहीं, अब पूरी कम्युनिटी का है और पूरी कौम यानी लर्निंग सिस्टम में आ गई है। हालत यह हो गई कि इमाम मालिक के यानी दर्स का एक वाकया हम लोगों ने अखलाकी कहानियों में पढ़ा था कि बच्चे पढ़ रहे हैं, अचानक हाथी आ गया, तो हाथी को देखने के लिए सब लोग निकल गए, लेकिन ये इमाम मालिक नहीं गए वहां पे। और उनसे पूछा गया कि भाई तुम क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि मेरी मां ने नसीहत की थी कि तुम जाओ और तुमको इल्म हासिल करना है, तुम दूसरे कामों के अंदर आप नहीं लगाओगे। इमाम बुखारी का वो वाकया आपको मालूम है कि जब आप लर्निंग के लिए निकलते हैं, अहादीस की लर्निंग के लिए निकलते हैं, तो कैसी कैसी कुर्बानियां लोगों ने दी। 10,000 अशरफियों की थैली, जहाज, अकेले बैठे हुए हैं, और अचानक उनके साथी के दिल में नीयत खराब होती है, ऐलान कर देता है कि 10,000 दीनार हमारे जो ना चोरी हो गए। और इमाम बुखारी बड़े इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं, जहाज की तलाशी ली जाती है, नहीं मिलते हैं वो। पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो कहते हैं कि मेरी मां ने नसीहत की थी कि इल्म हासिल करने के लिए सारी कुर्बानियां दो, मैंने समंदर में वो 10,000 दीनार डाल दिए। तो लोग इस तरह की चीजें कुर्बानियां दे देकर जो है ना अपने फहम को बनाते हैं, और यही फहम है जिसको लेकर आज दुनिया के अंदर उलूम और फनून की तरक्की हुई है। और जो उलूम और फनून के ऊपर बैठा हुआ है वही दुनिया का हुक्मरान है। आप देखिए पूरे सीक्वेंस को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कोशिशों का आगाज करते हैं, वही आना शुरू हो गई, आपने उलूम और फनून को यानी तरवीज देना शुरू किया। ये डेवलप होते होते फर्स्ट 300 ईयर्स में इन इस्लाम और मुसलमानों पर जितनी आजमाइशें आई, उन सब का हमने जवाब दिया, और उसके नतीजे में इस्लाम को एक इल्मी बरतरी हासिल हुई। और 300 ईयर्स के अंदर मुसलमान इल्म के मुख्तलिफ मैदानों के अंदर माहिरीन पैदा करना शुरू कर दिए थे। और सिर्फ पहले 300 साल का अरसा था जिसमें जिहाद पूरे उरूज पर आपको नजर आता है, और 300 साल के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पॉलिटिकल गलबा दे दिया। कुरान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फहम को डेवलप करने की कोशिशें, स्किल को डेवलप करने की कोशिशें, टैलेंट को बढ़ाने की कोशिशें, और अल्लाह ताला का उस पर रहम करम, आपको इल्म की दुनिया के बेताज बादशाह भी बना दिया, और सियासी तौर पर आपको गलबा और इख्तिदार भी दे दिया। मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना मौदूदी ने इस बारे में बहुत लिखा है। मौलाना मौदूदी के इस कौल को मैं इसके एक और एंड पर ले जाके कहूंगा आपको। अब इसके बिलमुकाबिल आप देख लीजिए 15वीं सदी ईस्वी, जबकि पूरा जो है ना बगदाद और पूरा जो है ना स्पेन ये उलूम और फनून से चमक रहा है, और लोग कॉग्निशन की बात कर रहे हैं, लोग पेडागोगी की बात कर रहे हैं, तदरीसियात डेवलप हो गए, सरलाब बन गया,
लोग जो ना टेलीस्कोप से दुनियाओं को देख रहे हैं, मुसलमान यानी पूरे यूनान के फलसफों को लाके तर्जुमा कर रहे हैं। ऐसे सब माहौल में, तरक्की के माहौल में 15वीं सदी का वाकया कि मुसलमानों में उलूम और फनून से दिलचस्पी कम होना शुरू हो गई। मौलाना अबुल हसन अली नदवी लिखते हैं कि रॉजर बेकन ने जो ना शिफ्ट नहीं किया मुसलमानों के पास है यूरोप में, बल्कि वो तलबा जो 15वीं सदी में मुसलमानों की यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेने जाते थे, मलिका बरतानिया का लेटर मौजूद है कि वो खलीफा को लिखती है कि हमारे बच्चों को आप अपनी यूनिवर्सिटियों के अंदर दाखिला दें। और 15वीं सदी में ये दाखिले शुरू हुए। उसके बाद 17वीं सदी तक सूरत हाल यह हो गई कि बच्चे पूरे गैर मुस्लिम, टीचर्स मुसलमान, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरी यूनिवर्सिटियों से जो ना मुसलमान फारिग, और पूरा इल्म मगरिब की तरफ मुंतकिल होना शुरू हुआ। 19वीं सदी में हमको सियासी जवाल हुआ, यानी 300 साल का अर्दा, 350 साल का अर्सा, इधर हमने उल्म से नाता तोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता हमको सियासी जवाल भी आ गया। 19वीं सदी में पूरी दुनिया में तकरीबन जितने मुसलमान ममालिक थे वो पूरे यूरोप के गुलाम बन गए, बशमुल हिंदुस्तान जहां मुगलिया हुकूमत थी। जवाल हो गया पूरा। मौलाना मौदूदी लिखते हैं कि अगर किसी कौम में अगर इल्मी इनकलाब आपको लाना है तो उस कौम के अंदर सबसे पहले आपको, किसी कौम में अगर सियासी इनकलाब को अगर लाना है तो उस कौम में सबसे पहले आपको इल्मी इनकलाब लाना पड़ेगा। और ये इल्मी इनकलाब इन्हीं जराए से आता है, फाहम को डेवलप करने से, कॉग्निशन को डेवलप करने से, शऊर को डेवलप करने से। हम दीन के मामले में ये समझते हैं कि सिर्फ जो है ना चंद रसूमात और चंद इबादत को लेकर दीन है, नहीं, दीन प्रैक्टिकली पूरी जिंदगी का नाम है। अब मुझे आज बताइए आप कि हमारे उलमा इकराम अगर उनकी निगाह इकोनॉमिक्स पे नहीं है तो वो कैसे हमें गाइड करेंगे? आज बैंक्स कायम है, बैंक का अल्टरनेट क्या है? इस्लामिक बैंकिंग की जो कोशिशें हो रही हैं उसके अंदर दवाम क्यों नहीं है? आज जो है ना इतनी टेक्नोलॉजी बड़ी है, आप टेक्नोलॉजी में अगर जाकर देख लेंगे तो इस वक्त इंटरनेट के ऊपर मुसलमानों से ज्यादा मजलूम कोई भी नहीं है। आप कुरान मारेंगे तो खादियानियों की कुरान आएगी, आप इस्लाम के बारे में सवाल करेंगे तो जो है ना आपको अजीब व गरीब मिलेंगे। फिर भी एक अजीब व गरीब अल्लाह ताला का मामला है कि इस कौम को अल्लाह ताला बहुत तोहफे देता है। मुझे तो लगता है ये AI जो आया है इसने हमको एक नई जिहत दिखाई है। मुस्लिम नौजवानों को जो खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यानी डाटा माइनिंग वगैरह के अंदर काम कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि बखुदा तुम लोगों के लिए वक्त है कि रिसालत के उस काम को अंजाम दो कि जो छूटे से पन्ने हैं, जो गैप्स हैं इस वक्त, उन गैप्स को अगर फिलअप कर देंगे तो चैट जीपीटी जो आपकी तकरीर लिख के दे रहा है उससे अच्छी तकरीर कोई नहीं कर सकता। तो फहम जो है छोटी चीज नहीं है, फहम बड़ी बड़ी तहरीक के अंदर, अब इस वक्त तहरीक इस्लामी में आपको मैं खुल के कह रहा हूं और मैं ये बात समझता हूं कि हमारे अंदर ये अगर अज़्म आ जाए कि हम सेल्फ क्रिटिक को बर्दाश्त करें, अगर हमारे अंदर ये कैफियत पैदा हो जाए तो फिर गलबा हमारा है। मैं पूरी तहरीक इस्लामी के अंदर भी कहता हूं कि मौलाना सईद अबुल आला मौदूदी जिन्होंने उस वक्त की रिवायात से टक्कर लेकर फहम की उन बुनियादों को उस्तवार किया था जो उस वक्त थी नहीं मौजूद, लेकिन सब बात बर्दाश्त करने के बाद एक तहरीक बपा की। अगर आज भी हम रिवायात के नाम पर चंद उन चीजों को जो हमारे सामने आई थी उसी को समझने के सब कुछ है तो नहीं होगा। जरूरत के हिसाब से फहम हमको ये अपील करेगा कि कल तक इज्तिमात यानी 1-to-1 हो सकते थे, आज इज्तिमात हमारे यानी सोशल मीडिया के जरिए से हो सकते हैं। हम जराए को इस्तेमाल करें, हम जो है ना उन जराए पे कब्जा करें, उन जराए को पैदा करें जो इस्लाम की तरवीज के लिए मुमकिन हो। फहाशी का जरिया है इस वक्त टेक्नोलॉजी, लेकिन इस्मत और इज्जत और वखार का जरिया बनाना यह हमारी जिम्मेदारी है और वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से हासिल होता है। तो मैं समझता हूं कि इस दौर में जो लोग टेक्नोलॉजी के माहिरीन हैं उनको लाजमी है कि वो दीन की बुनियादी बातों में गहरा इल्म हासिल करें। जो लोग मेडिकल साइंस के माहिरीन हैं उनको लाजमी है कि वो यानी इल्म दीन को हासिल करें। और रिलेवेंस अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीजों में इस वक्त हमारे सामने गैर मुस्लिम मुहक्किकीन भी वो तहकीक के उस मरहले पे जाके हैरत ज़दा रह जाते कि ऐसा कैसा हो रहा है। लेकिन चूंकि तौफीक है, अल्लाह ताला की दावत हमारी उन तक नहीं पहुंची है, इस्लाम की दावत नहीं भी, इसलिए इस्लाम नहीं कबूल करते। वरना मैंने बायोफिजिक्स में रिसर्च किया है, खून के एक खतरे के अंदर पूरी कायनात आबाद है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जो डिसिप्लिन है वो ट्रैफिक की तरह से है। खून के एक बूंद के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक पूरे शहर की ट्रैफिक है जो चल रही है। प्लेटलेट्स हैं उसके अंदर, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूसीज हैं और जो है ना प्लाज्मा है, और ये सब चीजें अपना अपना काम कर रही हैं। तो हम इस नज्म को जब देखते हैं, इंसान की शख्सियत हो या कायनात हो, माइक्रो लेवल पे हो या माइक्रो लेवल पे हो, तो ये हमारे लिए
بہت بڑے مواقع کا امکان پیدا کرتی ہے کہ اگر کتاب حکیم کو جو اس دنیا کے علم کا سب سے بڑا مرکز، مرجع اور مصدر ہے، اوریجن ہے، اگر اس کو ہم ڈوب کے نہیں پڑھیں گے تو آپ کا فہم نہیں بنے گا. آپ لکھ کے رکھ لیجیے. فہم کو حاصل کرنے کے لیے میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ بھی کہتا ہوں اور آپ کو تجربہ کرنے کے لیے ٹیم بھی کرتا ہوں کہ قرآن میں ڈوبیے، قرآن میں ڈوبیے، اور قرآن میں مروجہ اسٹائل سے مت ڈوبیے. آپ کو جو اسٹائل پسند آتا ہے آپ جائیے، قرآن میں ڈوبیے، اندر جائیے، غور و فکر کیجیے، نئے نئے نقطے آپ کو نکلتے رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن، یہ دو ایسے ذرائع ہیں. ان دو ذرائع کو رکھتے ہوئے آپ یاد رکھیے کہ اس وقت جو جنگ جاری ہے خدا اور خدا بیزار طبقے کے اندر، اس میں صرف اسلام ہے جو مذہب کی سائڈ سے ریپرزینٹ کر رہا ہے. تمام مذاہب مر چکے ہیں، ختم ہو گئے ہیں. آپ ملک کے حالات سے پریشان نہ ہوں. ملکی حالات سے آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا گھبراہٹ میں کا شکار ہونے والی کی ضرورت نہیں ہے. یہ مرا ہوا دین ہے. یہاں پر جو کچھ حالات ہو رہے ہیں وہ ہماری دھار کو تیز کرنے کے لیے. اگر ہم واقعی ان چیزوں سے سبق حاصل کریں تو ہمارے اندر ریولوشن آئے گا. ورنہ کیفیت علوم میں کیا ہے اس وقت؟ ہم جو ہے نا علوم کے حاصل کرنے اور اپنے آپ کو، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے اندر اتنے سنجیدہ غیر سنجیدہ ہے کہ کیا تحریک اسلامی، کیا تحریک اسلامی کے باہر. نالج کو کوئی بھی اس طرح سے نہیں حاصل کرتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر کنٹریبیوٹ کرے. نالج کو اس لیے حاصل کرتا ہے کہ دنیا میں اپنا کیریئر بنائے. سب سے چھوٹا مقصد ہے کیریئر بنانا، سب سے اعلیٰ مقصد ہے آپ دنیا کو کنٹریبیوٹ کریں. اور اگر آج کے حالات ہم کو اس جانب لے جا رہے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھیں، غور کریں. آپ حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی میں پڑھانے والے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس قسم کا ریسرچ ہمارا جس لیول کا ہو رہا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ کیا ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. زندگی کا سب سے گلیمرس پیریڈ ہے 20 سال 25 سال کی عمر کا، اور اس پیریڈ میں لایانی قسم کے کاموں کے اندر ہماری قوم کا نوجوان ہے. وہ پڑھنا نہیں چاہتا ہے، وہ گہرائی کے ساتھ کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہتا ہے، وقتی طور پہ کمانا چاہتا ہے، اپنے گھروں میں کچھ مسائل ہیں ان کو حل کر لینا چاہتا ہے. تو فہم دین اگر حاصل کریں گے آپ تو آپ کو اس بات کی یعنی پوری اہمیت حاصل ہوگی کہ آپ اس فہم کے کس لیول پر ہیں اور آپ کو کہاں تک جانا ہے. اگر آپ دنیا کی امامت کا خواب دیکھ رہے ہیں تو آپ کو امامت کے لائق اپنے فہم کو بنانا ہوگا، ورنہ آپ ہمیشہ جو ہے نا قیادتوں کے درمیان ایکسپلائٹیشن کا شکار ہوتے رہیں گے. بہت سے وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت پہ جو چیز سمجھ میں آنا ہے نہیں آنے کے نتیجے میں شدید نقصان ہوتا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج جو حالات ہیں، میں اپنی گفتگو کے بالکل آخری حصے میں ہوں، آج جو حالات ہیں، ان حالات میں ہندوستان کے اندر اگر ہم کو سکون کا موقع ملا ہے، مودی جی آج جو ہے نا اگر کنٹرول ہیں تو گزشتہ الیکشن میں چیلنجز کی وجہ سے کنٹرول ہوئے ہیں. وہ کتنے دن چلیں گے کتنے دن نہیں چلیں گے الگ مسئلہ ہے، لیکن ان حالات میں جو مواقع ہم کو حاصل ہیں وہ مواقع اس بات کی طرف ہم کو متوجہ کرتے ہیں کہ ہم دین میں اس طرح کی سمجھ پیدا کریں کہ دنیا کے معاملات کو قرآن اور سنت کی بنیاد پہ حل کرنے کا الٹرنیٹو ہم دنیا کو دے سکیں. اگر ہم نہیں دے سک رہے تو یہ ہمارے لیے بڑی آزمائش ہے. میں آپ کو سچائی سے کہہ رہا ہوں کہ 4 بنیادی کام جس کی طرف ہم متوجہ کر رہے ہیں، دعوت، تزکیہ، اصلاح امت اور خدمت خلق، ان پورے کاموں میں بھی ہم سب کو آنےسٹ بن کے کرنا ہوگا، آنےسٹ بن کے کرنا ہوگا. یہ تحریک اسلامی کا نہیں، پورے مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ اٹھ کر دعوت کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ تحریک اسلامی کا نہیں، سارے مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے اور اپنی اولاد کے تزکیے کے لیے کام کریں. یہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ امت کی اصلاح کا کام کریں. یہ ہم سب کا فریضہ ہے، قرآن اور سنت کی بنیاد پہ فریضہ ہے کہ ہم انسانوں کی خدمت کریں. میرے دوستو، ہماری انڈرسٹینڈنگ، ہماری سمجھ، کامن سینس اتنا لو ہو گیا ہے کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر پوری دنیا کو چراغ دکھانے کے لیے ہم اٹھ کھڑے. خو انفسکم و اہلیکم نعرہ پہ تقریریں کر رہے ہیں ہم لوگ، لیکن ہمارے گھر کا حال کیا ہے؟ یاد رکھیے 2 بڑے فتنے ہیں جو اس وقت ہمارے گھر کو گھیر رہے ہیں، ہماری اولادوں کو گھیر رہے ہیں. ایک فتنہ مادیت کا ہے، خدا بیداری کا ہے، الحاد کا ہے. اگر آپ کا بچہ نماز کی طرف متوجہ نہیں ہے، اگر آپ کا بچہ دینی سرگرمی میں نہیں آ رہا ہے، اگر آپ کا بچہ قرآن اور سنت سے جو نا دور دور رہتا ہے، اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ویسا اکوینٹ نہیں ہو رہا ہے سرگرمی میں، سمجھ لیجئے کہ الحاد کا اس پر حملہ ہو چکا ہے. جدید الحاد بالکل الگ الگ یعنی فیسز میں آ رہا ہے اور اتنا اٹریکٹ کر کے آ رہا ہے کہ ہماری اولادوں کو کنٹرول کیسے کریں اس پر ہمیں بہت محنت کرنا پڑے گا، اپنے انڈرسٹینڈنگ کے لیول کو اٹھانا پڑے گا. ہم تو نکل گئے لیکن ہماری اولاد کی اولاد کا کیا ہوگا یہ سوچ کر کبھی دل کانپ جاتا ہے. اور دوسرا حملہ ہم پر جو ہو رہا ہے وہ دین پسند نوجوانوں کے اندر انتہا پسندی کا یعنی جنون پیدا ہونا. بے عقلی کی بات ہے، آپ وہ کام کریں جس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں.
जोश जज्बे के अंदर, खूब जोश के अंदर निकल रहे हैं, हिकमत से आ रही कोशिशें, और सिर्फ जो ना चीख पुकार और खूब धूम धड़ाका, और उसके नतीजे में आप समझते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं। नहीं, अगर औकाफ पर एहतजाज भी करना है तो हमें उन सलीकों को तलाश करना होगा कि हम कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर हमारी मसाजिद को हिफाजत पर हमको गौर करना है तो हमें स्ट्रेटजीज पर गौर करना होगा, आने वाले वक्त को पढ़ना होगा। जो चीज आने वाली है उसके लिए एहतजाज करना ही रास्ता नहीं है। मुस्तकबिल की तैयारी के लिए हम हिंदुस्तान के कानूनी यानी जो उसका जो कानूनी अहाता है उसके अंदर कैसे अपने इन तमाम चीजों को महफूज रख सकते हैं, इसकी मनसूबाबंदी करने वाले अलग होना, एहतजाज करने वाले अलग होना। हर किस्म के लोग हमको चाहिए। एक जिंदा कौम, एक बेदार कौम बेअकल नहीं होती है, जज्बाती नहीं होती है। जज्बात को कंट्रोल करके अपने शऊर के साथ एफर्ट्स करने वाली कौम को जनरेट करना है तो अपने बच्चों को दीन और दुनिया के अंदर फहम अता कीजिए, तफक्को अता कीजिए, और अगर नहीं है तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाइए। आज की ताखरात में हमारा सबसे बड़ा सवाल हो, अल्लाह मुझे दीन में समझ अता कर, मेरी औलाद को दीन की सही समझ अता कर। अल्लाह हमें अशिया की हकीकत से वाकिफ कर, वाक़ियात की हकीकत से वाकिफ कर, आजमाइशों की हकीकत से वाकिफ कर, ना कम ना ज्यादा, जो हकीकत है उस तक पहुंचने की हम सबको तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें इतना फाहम अता करके जो जिम्मेदारी हम पर है वो जिम्मेदारी हम अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो हमको समझ में आए। हम समझ रहे कि हम जमात इस्लामी के एक्टिव कारकुन हैं और हम जो काम कर रहे उससे अगर तहरीक को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है तो हमें अल्लाह से दुआ करना चाहिए। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कंसेप्ट दिया था नॉलेज का, वो सिर्फ दो हैं। नॉलेज इफादी हो सकती है, गैर इफादी हो सकती है। इल्म लोगों को फायदा पहुंचाने वाला हो सकता है, नहीं तो वो जहालत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दुआ सिखाई, उस दुआ के साथ मैं अपने इस यानी पूरे खिताब को खत्म करता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफियन, बेनिफिशियल नॉलेज। अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं इल्म नाफे का, व इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्म ला यनफा, और मैं तुझसे पनाह चाहता हूं ऐसी चीजों से जो कोई फायदे की नहीं। तो वक्त बेकारी में डालने के बजाय अगर हमारी नौजवान नस्ल अपने कॉग्निशन को, अपने अंडरस्टैंडिंग को, अपने जो है ना शऊर को, अपने कॉन्शियस को डेवलप करने के लिए, अपने समझ को भी डेवलप करने के लिए कुरान और सुन्नत के साथ दुनियावी उलूम के ऊपर इल्मी अटैक करे तो इंशाअल्लाह इस्लाम का मुस्तकबिल रोशन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अकल, फहम और शऊर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।